السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد اکرام کاوش، علم کی دنیا ٹی وی کے ساتھ۔ آج کی ایپیسوڈ کے اندر آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے ظالم بادشاہ کے بارے میں بتلائیں گے کہ جنہوں نے اپنے طاقت کے بل بوتے پر اپنے آپ کو خدا سمجھ کر خدائی کا دعویٰ کر کے ایک جنت تیار کی، اور وہ بیچارہ بادشاہ اتنے زور و شور اور اتنے قیمتی جوہرات اور اتنی عمدہ خوشبوئیں اس جنت کے اندر لگائی گئیں، لیکن بدقسمتی سے وہ اس جنت کے اندر اپنا ایک قدم بھی نہیں رکھ سکا۔ تو آج ایسے ظالم بادشاہ کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے۔ بہت سے بادشاہ گزرے۔ قوم عاد میں دو بادشاہ بڑے زبردست گزرے ہیں۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم ہے، قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ تو قوم عاد میں دو بادشاہ بڑے زبردست گزرے ہیں، ایک شدید اور دوسرا شداد۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے مرنے کے بعد سلطنت کو کمال عروج پر پہنچا دیا تھا کہ 400 سے زائد بادشاہ اس کے مطیع و فرما بردار تھے، اور روئے زمین میں کسی بادشاہ کو اس سے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ اس لیے مغرور متکبر ہو کر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس زمانہ کے علماء نے اس کو بہت سمجھایا، خدا کا خوف دلایا، اللہ کی عبادت کی رغبت دلائی، مگر وہ نہ مانا اور کہا کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، کسی کی عبادت سے اور کیا حاصل کروں گا۔ اس سے کہا گیا کہ دنیا کی یہ دولت و سلطنت فانی ہے، اللہ کی عبادت سے ایسی جنت ملے گی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی فنا نہ ہوگی، اور وہ اس کی تمام دنیا سے بہتر ہوگی۔ اس نے پوچھا، اس جنت کی اور کیا کیا خوبیاں ہیں، مجھے بتلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے جنت کی خوبیاں بیان کی۔ اس نے کہا، مجھے جنت کی ضرورت نہیں، میں تو دنیا میں ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ یہ اس شداد نے دعویٰ کیا کہ مجھے ان جو آپ جنت کی نعمتیں بتلا رہے ہو، ان نعمتوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اس طرح کی اپنے اس زمین کے اوپر، اس دنیا کے اوپر میرے پاس ہر چیز موجود ہے، میں خود جنت بناؤں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے 100 معتبر اور فن تعمیر کے ماہرین کو جنت کی تعمیر پر مقرر کر دیا۔ یعنی 100 مستری جو بہت زیادہ عمدہ قسم کا کام جانتے تھے، ان کو بلوایا اور بلا کر کہا کہ میں نے جنت کی تعمیر کروانی ہے، آپ 100 مستریوں نے، 100 فن تعمیر نے اس جنت کی تعمیر کرنی ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے، اور ہر ایک کے ساتھ 1000 آدمی متعین کیے، اور حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانیں تلاش کرو اور ان کی اینٹیں بناؤ، دفینے اور خزانے سب نکلوا لو، اور کوہ عدن کے قریب ایک 40 کوس مربع شہر ارم کی بنیاد ڈالی۔ یہ 40 کوس یہ شہر ارم ہے، ان کے قریب اس جنت کی بنیاد ڈالی۔ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھودی گئی کہ پانی کے قریب پہنچ گئی تھی، یعنی اس کی گہرائی اتنی تھی کہ جو اس کی گہرائی تھی وہ اتنی گہری ہو گئی تھی کہ پانی وہاں سے نکل آیا تھا، پانی کے قریب ہو گئی تھی، اور جو ان کی بنیاد گہری کھودی تھی ان کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا تھا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو اوپر سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کی گئی، اور 500 گز کی بلندی دیواروں کی رکھی گئی تھی۔ جو دیواروں کی اونچائی تھی، جو ان کی بلندی تھی، وہ 500 گز رکھی گئی تھی۔ جب سورج نکلتا تو دیواروں کی روشنی اور چمک سے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی۔ پھر اس 4 دیواری میں 1000 محل، اور ہر محل میں 1000 ستون تعمیر کیے گئے،
اور ہر ستون کو جوہرات سے مرصع کیا گیا، اور درمیانے شہر یعنی شہر کے درمیان میں ایک نہر جاری کی گئی، اور ہر مکان میں حوضیں بنائی گئیں۔ اس نہر سے ہر مکان تک ایک چھوٹی نہر جاری کی گئی، جن سے وہ حوضیں لبالب بھری رہتی، اور ہر مکان میں فوارے اچھلتے رہتے۔ ان نہروں کی پٹڑیاں یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجائی گئی تھی۔ نہروں کے کنارے پر درخت لگائے گئے تھے، جن کی جڑیں اور شاخیں اور پتے زمرد کے، اور پھول پھل موتیوں اور یاقوتوں کے تھے۔ محلات کی دیواروں پر مشک و زعفران، عنبر و گلاب کی لپائی کی گئی تھی، اور سونے چاندی کے پانی سے ٹپائی کرائی گئی تھی۔ یاقوت جوہرات کی خوبصورت و خوش آواز پرندے بنا کر درختوں پر بٹھائے گئے تھے۔ شہر کے گرد و گرد سونے کے 1000 مینار تعمیر کرائے تھے، جن پر حفاظتی فوجیں بیٹھتی۔ جب شہر بن کر تیار ہو گیا تو حکم دیا گیا کہ پورے شہر میں عمدہ قالین اور ریشمی فرش بچھا دیے جائیں، اور سونے کے برتنوں سے محلات کو سجا دیا جائے، اور کسی نہر میں دودھ، کسی میں شہد، کسی میں شراب، کسی میں شربت، اور کسی میں پانی جاری کر دیا جائے۔ بازاروں اور دکانوں کو بھی کم خواب و ضبوفت سے سجا دیا گیا تھا۔ سب کو حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کام میں مصروف ہو جاؤ، جو جس کے ذمہ کام ہے وہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہیں، اور شہر کے باشندوں کو انواع و اقسام کے پھل عمدہ کھانے پہنچائے جائیں۔ 12 برس میں، اور صاحب تفسیر حقانی لکھتے ہیں 300 برس میں، یہ شہر ارم تیار ہوا، اور حکم ہوا کہ تمام امرا و ارکان دولت اس شہر میں جا کر آباد ہوں، اور خود بڑے غرور کے ساتھ اپنے لشکر کے ہمراہ اپنے اس جنت کی طرف چلا، اور واعظوں سے کہا کہ تم ایسی جنت کے لیے مجھے کہتے ہو کہ کسی دوسرے کے سامنے میں پست و ذلیل بنوں اور سر جھکاؤں؟ میری شان و شوکت والی جنت، میری بے نیازی اور دولت و ثروت کا تم کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو۔ جب وہ اپنی جنت کے قریب پہنچا تو لوگ غول کے غول شہر ارم جنت کے دروازوں پر آئے، اور زور شور سے جواہر اس پر نچھاور کرنے لگے۔ جب وہ اپنی خود ساختہ جنت کے دروازے پر پہنچا تو ایسی حالت میں کہ اس کا ایک قدم دروازے کے اندر اور ایک باہر تھا، آسمان سے ایک ایسی کڑک سخت آواز آئی کہ وہ سب وہیں ہلاک ہو گئے، اور بادشاہ بھی دروازے پر گر کر مر گیا، اور اپنی بنائی ہوئی جنت کے دیدار کی حسرت بھی اس دل میں لے گیا۔ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ ملک الموت سے حق تعالیٰ نے پوچھا کہ کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تجھے کوئی رحم آیا؟ عرض کیا 2 شخصوں پر رحم آیا، اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی روح نہ نکالتا۔ ایک تو جب سمندر میں کشتی الٹ گئی تھی، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک تختہ پر رہ گیا تھا، اور حکم ہوا تھا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ اس وقت اس بے آسرا بچہ پر مجھے بہت رحم آیا تھا۔ دوسرا وہ بادشاہ جس نے دنیا میں جنت تعمیر کرائی تھی، اور وہ اس کو ایک نظر دیکھ بھی نہ سکا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا یہ بادشاہ وہی بے آسرا بچہ ہے تو تھا، اس کو ہم نے اپنی قدرت سے پالا پوسا اور اس مرتبہ اور جاہ و جلال تک پہنچایا، مگر اس نے ہماری عبادت سے تکبر کیا، اور وہ بد نصیب اس طرح ہلاک کر دیا گیا۔ وہ تختہ بہتا ہوا جب کنارے پہنچا تھا تو دھوبی نے اس کو کھینچ کر اس کی ماں کی لاش کو دفنا دیا، اور اس بچے کو محتر کے قریب کر دیا جس کی اولاد نہ تھی۔ جب وہ 7 سال کا ہوا تو وہ ایک دن بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ یک بارگی شور ہوا کہ بادشاہ کی سواری آتی ہے۔ سب بچے مارے خوف کے بھاگ گئے، مگر یہ وہی کھڑا رہا۔ بادشاہ اور اس کے لشکر کا تماشا دیکھتا رہا۔ بادشاہ مع لشکر گزر گیا۔ تو جب بادشاہ کا لشکر گزرا، گری پڑی چیزیں اٹھانے والے جو لشکر کے پیچھے چلا کرتے گزرے تو ان میں سے ایک کو ایک پوٹلی ملی،
تو اس پوٹلی کے اندر کیا تھا، اس پوٹلی میں ایسی کون سی چیز تھی اور یہ کس نے اٹھائی، تو اگلی ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ آپ حضرات کو بتلائیں گے۔ یہ پارٹ 1 کے اندر اس بچے کے بارے میں، اور پارٹ 2 کے اندر آپ کو بتلائیں گے کہ اس پوٹلی کے اندر کیا تھا۔ تو اس وقت تک کے لیے آپ اپنے دوست محمد اکرام کاوش کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔